تو ایسی عورتیں بھی ہیں دنیا میں جو گالیاں بکتی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو سگریٹ پیتی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو حقہ پیتی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو ننگے بدن رہتی ہیں اور سواریوں پر بیٹھ کر کے دوسروں کو مائل کرتی ہیں۔ مگر اس چہار دیواری میں ہم اپنی بچیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم حضرت فاطمہ کی بہن ہو، تم حضرت خدیجہ کی بیٹی ہو، تم حضرت آسیہ کی بہن ہو، تم حضرت ام حبیبہ کی بیٹی ہو، تمہیں اپنے سر پہ چادر ڈال کر نکلنا ہے، تمہیں غیرت اور حیا کا لباس پہننا ہے، تبھی تو آپ ان کو حیا کی چادر میں یہ اس ادارے کی کارکردگی ہے، یہ اس ادارے کی محنت ہے، ان اساتذہ کرام کی شب و روز کی تک کوششیں ہیں جن کے نتیجے میں ہر سال یہ ادارہ کچھ نہ کچھ حافظ قرآن ہم کو عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو ایک ایسے ادارہ اس بستی کے اندر ملا دوسرے اداروں کی طرح جو آپ کو ہر سال کچھ نہ کچھ بچے حافظ بنا کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ کروڑوں روپے بھی اگر آپ لے کر کے حافظ خریدنا چاہیں تو نہیں مل سکتا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته صدق رسوله النبي الكريم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے، اس مدرسے کے استاد اور ذمہ داران کے لیے، پوری بستی موسیٰ پور کے لیے نہایت خوشی کا مقام ہے۔ یقیناً آج کا دن نوٹوں کی برسات کا ہے، آج کا دن ان بچوں کو نوازنے کا ہے، آج کا دن ان کی ماؤں کو سلامی پیش کرنے کا ہے، آج کا دن ان کے باپ کو بھی بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے۔ ہم نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان حافظوں کا تحفہ پیش کیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ چاروں طرف رنگینیوں کا بازار گرم ہے،
چاروں طرف ناچ ہے، گانا ہے، باجا ہے، سارنگی ہے، طبلے کی تھاپ پر جسم تھرک رہے ہیں، ننگے بدن لوگ ناچ رہے ہیں، مال اور دولت کی فراوانی ہے، ہر طرف انسان کی حدوں سے نکل کر حیوان بن چکا ہے۔ ایسے موقع میں اے مولا، ہم نے آپ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا ہے، ہم نے آپ کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ اگر ایک طرف ہمارے نوجوان اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر گناہ کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، تیرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، تیرے عذاب کو پکار رہے ہیں، زمین کراہ رہی ہے اور آسمان چیخ رہا ہے، ستارے ٹوٹنے کو ہیں اور زمین پھٹنے کو ہے، پہاڑ شق ہونے کو ہیں، گناہوں کو دیکھ کر تیرے فرشتے تجھ سے مہلت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ عذاب اس قوم پر کیوں نہیں اترتا؟ تو اے میرے مولا، ان حالات میں بھی، اس موقع پر بھی، اس ٹوٹی پھوٹی جگہ میں جہاں اس فرش کو اینٹ تک نصیب نہیں ہے، جہاں اس فرش کو فرش تک نصیب نہیں ہے، اس گھاس پر بیٹھے ہوئے کچھ غریب بچوں نے، کچھ کمزور بچوں نے، کچھ غریب ماؤں کے بیٹوں نے رات دن تیری کتاب سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ننھے منھے قدموں سے اے ماں تجھ سے جدا ہو کر آئے، قاعدہ ان کے ہاتھوں میں تھا، سینے سے لگا کر آئے، قاری مصروف اور ان جیسے استادوں کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے بیٹھتے ہی انہیں وہ پڑھایا جو 1450 برس پہلے عرب کے تاجدار، اس کائنات کے شہسوار، اس کائنات کے دلہا، پوری امت کے رہبر و رہنما، انسانیت کے رہبر و رہنما کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبریل علیہ السلام نے قرآن پڑھایا۔ یہ نقل ہے اسی کی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی حرا میں، وادی بطحہ میں ادا کی تھی۔ آہ مسلمانوں، اس قرآن کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو، اس قرآن کی قدر کرو۔ یہ کیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اگر یہ کتاب اس وقت موجود نہ ہوتی تو میں اور آپ گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے، میرا اور آپ کا کوئی شکار کر لیتا، میں اور آپ بربادی کی کٹار پر کھڑے ہوتے۔ مگر یہ قرآن ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھایا جاتا رہے گا۔ جب ہمارے بچے کوئی کھیل رہا ہے اور کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے اور کوئی موبائل میں بہت ہی بے حیا اور فحش تصویریں دیکھ رہا ہے، کانوں میں لیڈ لگائے گانے سن رہا ہے، قہر الہی کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بھڑکا رہا ہے، ایسے نہیں ننھے منھے بچے اپنے ہاتھوں میں قرآن پڑھتے ہیں، تم اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے ہو، اپنے گنے کو پانی دیتے ہو، اپنی بکی کو لے کر جا رہے ہوتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں اور آپ تو شاید پورے سال قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں آواز دے رہا ہے، اے مسلمان میں تیرے گھر میں رکھا ہوا ہوں، تیرے دادا مجھے لے کر کے آئے تھے، مگر یہ کیا ہوا ہے کہ تو مجھے کبھی کھول کر نہیں دیکھتا، تو کبھی مجھے پڑھ کر تلاوت میری نہیں کرتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، برس گزر جاتے ہیں، مگر ہمارے کتنے بچے ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو قرآن پڑھ نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی۔ ایسے میں یہی تو ہیں جنہیں صبح کو 4 بجے ان کا استاد اٹھا دیتا ہے۔ ہاں میں ہر مدرسے کا یہی حال دیکھتا ہوں، 4 بجے استاد اٹھا دیتا ہے، یہ میٹھی نیند سے اٹھ کر وضو کرتے ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ اے میری قوم، میں تیرے سامنے فریاد کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھ سے آنسو چھلکا رہا ہوں، اور جب تک میرا دل نرم ہے اور جب تک میرے دل میں پانی کا چشمہ آنسوؤں کا جاری ہے، میں آپ کے سامنے بہاتا رہوں گا۔ ہم ان بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، چند منٹ کے لیے
شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے بینکٹ ہال بن رہے ہیں، شادی ہال بن رہے ہیں، فنکشن ہال بن رہے ہیں، وہاں کس طرح کی کس طرح وہاں سجاوٹ ہوتی ہے، مگر مدرسوں کا عالم یہ ہے کہ سردی کے سخت موسم میں بھی گرمی کے گرم پانی کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ کیوں نہیں؟ محبت نہیں اس قرآن سے، محبت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر محبت ہوتی اس قرآن سے، رب دو جہاں کی قسم، تو ہم اس قرآن پر اپنی جوانیاں نچھاور کرتے تھے، ہم اپنا مال نچھاور کرتے تھے، ہم اپنے باغات قرآن کے نام پر لٹا دیتے، ہم اپنی زمینوں کے پٹے قرآن کے نام پر کرا دیتے۔ اے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر غریبوں کو نوازا ہے اور غریبوں کو منتخب کیا ہے کہ ان کے دل میں قرآن کی محبت اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے۔ ہاں، ابھی چند بچیوں نے، مجھے نہیں معلوم ان کا ان بچوں سے کیا رشتہ تھا، لیکن وہ اس لیے آئی کہ اس نونہال نے، اس لخت جگر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ مسلح پر بیٹھا رہا، یہ چٹائی پر بیٹھا رہا اور اس نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ واقعی اگر اس دور میں یہ حافظ قرآن ہمارے پاس نہ ہو اور یہ یہاں چند پڑھنے والی بچیاں موجود نہ ہو تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا نوجوان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اگر مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے 5 مرتبہ، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تم میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں اذان نہیں آتی؟ اگر مؤذن اذان نہ دے، یہ حافظ قرآن اذان نہ دے، یہ امام اذان نہ دے تو مسجدوں میں اذان نہیں ہوگی، اذان نہیں ہوگی۔ اگر یہ مصلی پر آگے نہ بڑھیں تو ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بچے نماز پڑھانے کے قابل نہیں، ہمارے بھائی نماز پڑھانے کے قابل نہیں، ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور آگے دیکھیے، اگر یہ ہم مدرسوں کو بند کر دیں جیسا کہ تصور تم نے پیدا کیا ہوا ہے، اس بستی کے لوگوں اور آس پاس کے لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسے کے نام پر ہم اپنی زندگیاں چمکا رہے ہیں، مدرسے کے نام پر ہم تمہارے مال کو کھا رہے ہیں، مدرسے کے نام پر ہم اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ خدائے دو جہاں کی قسم، ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ ہمارا اللہ جو مچھلیوں کو سمندر میں کھلاتا ہے، بلوں میں چوٹیوں کو کھلاتا ہے، فضاؤں میں پرندوں کو کھلاتا ہے، ماں کے رحم میں بچوں کو کھلاتا ہے، ماں کی گود میں سینے میں دودھ جاری کر کے وہ بچوں کو پالتا ہے، وہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہم نے اس کی کتاب پڑھی، ہم نے اس کی کتاب کو پڑھا، ہم نے اسے محبت سے دیکھا، اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا، وہ تمہیں تو روزی دے گا اور ہمیں جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی دوسرے مقامات پر کہا اور آج پھر سے کہہ رہا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ یہ عمارت کیوں بنا لی گئی ہے؟ یہ عمارت مال کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر مال کمانے کا یہ ذریعہ ہوتا تو ان حالات کو نہیں ہوتے، چمچماتی ہوئی گاڑیاں ہوتی، بلیرو گاڑی ہوتی، اسکارپیو ہوتی، پھٹے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے۔ مگر یہ تو وہ درسگاہ ہے جہاں بچیوں کو ہم لا الہ الا اللہ کا نغمہ سکھا رہے ہیں۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ پچھلے سال میں نے بخاری کی آخری حدیث یہاں پڑھائی تھی اور بچیوں نے اس کی عبارت پڑھی تھی، اللہ اکبر، یہ قوم کی وہ بیٹی ہے جسے کل ماں بننا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹوں کو پرورش پانا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹیوں کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ کل آنے والے وقت کی کسی کو دادی بننا ہے، کسی کو نانی بننا ہے، اس کی آنچل میں اور اس کے سائے میں پوتے پوتیوں کو کھیلنا ہے، نواسے نواسیوں کو کھیلنا ہے۔ یہ کسی کی ممانی ہوگی تو بھانجوں اور
بھانجیوں کو اس کے سامنے رہنا ہے. اگر ایک بیٹی کو ہم نے پڑھا لکھا بنا دیا، خدائے دو جہاں کی قسم ہم نے اندھیروں کے بھگانے کا انتظام کر دیا ہے. اگر کوئی ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے اور پھر وہ ماں سچی ہوتی ہے، اس کی زبان پر نبی کا کلام ہوتا ہے، اس کی زبان ہوا دیکھ رہے ہو بے حیائی کے اس ماحول میں، بے غیرتی کے اس ماحول میں، جہاں لڑکیاں جینز پہن رہی ہیں، جہاں شرٹ پہنی جا رہی ہے، جہاں اسکرٹ پہنی جا رہی ہے، جہاں لڑکیاں موبائلوں پر نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہیں، وہاں قاری موسیٰ جیسا شخص اور ان جیسے ہزاروں لوگ میری اور آپ کی بیٹی کے لیے دوپٹے کا انتظام کر رہے ہیں، چادر کا انتظام کر رہے ہیں، غیرت کا زیور ان کو پہنا رہے ہیں، حیا کا لباس ان کو دے رہے ہیں. خدا کی قسم ہماری بیٹیاں، کل ہم نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی تھی تو ہماری بہنوں کا حال کیا تھا؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. ہماری پھوپھیوں کا حال کیا تھا؟ پوری زندگی وہ بھینس کو نان کرنے میں، اس کا گوبر اٹھانے میں، دیوار بنانے میں زندگی گزار دی. مگر یہ مکتب اور یہ بچیوں کے مدرسے کھول کر ہم نے کہا ہے کہ تم حضرت عائشہ کی روحانی اولاد ہو. اگر حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتی ہیں تو اس حدیث کو تم بھی نقل کرو. بدنصیبی ہے اس قوم کی، محرومی ہے اس قوم کی جس کے بیچ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھیجے اور پھر وہ اس کی قدر نہ کرے. یاد رکھو تمہاری قدردانی کی ہے علماء ضرورت بھی نہیں ہے. میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان علماء سے، ان حافظوں سے، ان قاریوں سے، یہاں پڑھنے والی بچیوں سے اور یہاں پڑھنے والی بچیوں کی ماں سے یہ کہتا ہوں، ہمیں کسی کی قدر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب قدردان ہے. اس کی ایک صفت شکور ہے. اس قرآن مقدس کو جس نے محبت سے چھو لیا ہے وہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائیں گے. اس قرآن کو محبت سے جس نے چوم لیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اس قرآن کو جس نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ پکا ہے کہ نہیں؟ اگر تم سے کہہ دے اکھلیش یادو کہ تمہارا MLA کا ٹکٹ پکا ہے، کتنے روپے خرچ کر ڈالو؟ بولو. مایاوتی کتنی مانگتی ہے؟ کروڑوں، کئی کروڑ. اور جبکہ وہ 10 دن پہلے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تیرے 3 کروڑ واپس دے جا، 4 آ گئے میرے پاس. تو تسلیم بھیا واپس لوٹ کے چلے آتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے کس نے جنت کے ٹکٹ کا وعدہ کیا؟ علماء ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اونچا مقام دیا ہے. اگر ہمارے پاس قارون کا خزانہ ہوتا اور ایمان نہ ہوتا تو پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر ہم وقت کے فرعون بن جائیں اور مصر کے بادشاہوں کی طرح بادشاہت کرنے لگے لیکن ایمان ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہے کیا؟ ہمارے پاس بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں اور سب کچھ ہو، چمچماتی ہوئی ہمارے پاس سواریاں ہوں، لیکن اگر قرآن نہ ہو، ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. جہنم ہی جہنم، اندھیرا ہی اندھیرا، قبر میں کانٹے ہی کانٹے، سانپوں اور بچھوؤں کا بسیرا، یہ سب کچھ ہوگا. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو پوری زندگی چاہے ہماری جھونپڑی میں گزر جائے، جانے والا جو مرے گا وہ جھونپڑی بھی چھوڑ کر جائے گا، محل بھی چھوڑ کر جائے گا. شاہجہاں لال قلعہ چھوڑ کر چلا گیا، اکبر اپنے قلعے چھوڑ کر چلا گیا. آج ان کے قلعوں میں کبوتر بسیرا کر رہے ہیں. ان کے قلعوں میں آج بھو مچی ہوئی ہے، جانوروں کا وہاں بسیرا ہے. کتنے قلعے ہیں جو یہ بتاتے تھے یہاں کبھی نواب رہا کرتے تھے، یہاں کبھی بادشاہ رہا کرتے تھے، مگر آج مکڑیوں کا جالا ہے، سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہے. دیو، جن اور بھوت کی وہ آماجگاہ بنا ہوا ہے. انہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا ہے اور ایک جھونپڑی کو چھوڑ کر بھی جانا پڑا ہے. قبرستان میں جاؤ جہاں تمہارے گاؤں کا امیر سے امیر بھی اور غریب سے غریب بھی، فقیر سے فقیر بھی، کیا جوان کیا بوڑھا، مونچھوں پہ چراغ جس کے جلتے تھے وہ بھی مٹی کے نیچے لیٹا ہے اور وہ بھی مٹی کے نیچے لیٹا ہے. کیا فرق ہے؟ برابر. لیکن کسی کی قبر میں دھواں ہے اور کسی کی قبر نورانی ہے.
کسی کی قبر میں سانپوں کا بسیرا ہے تو کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ یہ حافظ قرآن جو ہم ان کے آہا ڈال رہے ہیں، اے لوگوں، اس کے استاد کی کتنی قدر آج ہمیں کرنا چاہیے تھی کہ جنہوں نے ان کی تقدیر کو سنوارا ہے۔ جس طرح ایک کمہار مٹی کو قیمتی بنا دیتا ہے، مٹی کو گونتا ہے اور اسے گونتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے پھر وہ چاک پر رکھتا ہے، دھوپ میں اسے سکھاتا ہے، پانی اس میں ملاتا ہے، ہوا میں سکھا کر اس کا کھڑا، اس کی سراہی، اس کا کاسا، اس کی پیالی بنا دیتا ہے، ہم اسے خرید کر لاتے ہیں۔ یہ کمہار کی محنت ہوتی ہے۔ ان بچوں کو اگر آج کوئی حافظ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ حافظ قرآن ہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ وہ اس استاد کی محنت ہے کہ ہم تو سوئے ہیں صبح کے 8 بجے تک اور وہ 4 بجے سے اٹھ کر کے ان کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے جنت کا ٹکٹ طے ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ سنیے حدیث، من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اسے حفظ کر لیا، وحل حلالہ وحرم حرامہ، اور جو قرآن نے حلال کیا ہے اسے حلال جانا، اس پہ عمل کیا، اور جو حرام ہے اسے حرام جانا اور حرام کو چھوڑ دیا۔ اب یہ آپ جانتے ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، میں اس کی تشریح کروں تو وقت لگ جائے گا۔ کیا ہے اگلا وعدہ؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ملے گیا جنت کا ٹکٹ؟ دو عالم کے تاجدار نے کہہ دیا، صادق و مصدوق نے کہہ دیا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان سرخ تانبے کی طرح لال ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، سمندر شعلہ بن کر ابھر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ یہ حافظ قرآن اگر قرآن کے وعدوں پر وعیدوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حافظ قرآن جنت کا ٹکٹ حاصل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بوڑھوں نے بھی قرآن کے حفظ کرنے کی چاہت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ماں باپ قرآن کا حفظ کراتے ہیں اور کرنے کی چاہت کی ہے۔ یہی وہ حدیث تھی، یہی وہ حدیث کا شوق ہے جو مجبور کرتا ہے راتوں کو قرآن پڑھنے پر۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَشَفَّعْهُ فِي عَشْرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور محض خود جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ قیامت میں اس کے خاندان کے 10 لوگ جنہیں جرم کی بنیاد پر جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا، یہ اللہ سے کہے گا اللہ کی میرے ماموں، یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا، یہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا، اور میرے لیے کیا کیا کچھ نہیں اس نے بنا کے دیا۔ میں مدرسے میں تنہا ہوتا تھا، ماں تو ماں ہے، اسے اپنے بچے کی یاد آتی۔ اس وقت جب ماں کی یاد آئی تو میری ماں ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے جدا ہوئی ہے، اس ماں کی مجھے تنہائی میں یاد آ جاتی۔ میں چھوٹا تھا، بچپن میں مراد آباد اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ پڑھنے چلا گیا۔ وہ ماں ان پڑھ تھی، ذہن اس کا موٹا تھا، زبان بھی بہت نہیں پڑھ پاتی تھی، کبھی سورہ یاسین پڑھنا چاہتی اس میں اٹک جاتی، کبھی ایک آیت یاد کرتی اور اس کی یاد نہیں ہوتی تھی، کبھی آیت الکرسی کو رٹتی مگر وہ پوری طرح یاد نہیں ہوتی، کبھی سبح اسم ربک الاعلی اعلیٰ تک پہنچتی تو اٹک جاتی۔ باپ اعلیٰ درجے کے قاری تھے، ماں اعلیٰ درجے کی ان پڑھ تھی۔ یہ عجیب سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ تھا۔ اس ماں نے چاہا مجھے، میں ہی بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، میرا بیٹا قرآن پڑھ جائے۔ گاؤں میں کوئی مکتب نہیں تھا، تم تو بہت خوش نصیب ہو موسیٰ پور والوں، میں جس گاؤں میں پیدا ہوا اس گاؤں میں کوئی مکتب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں۔
میرے باپ کھیتوں پر کام کرنے والے، لہذا وہاں ایک بیٹھک پر کسی کی پڑھائی ہوا کرتی تھی، کبھی استاد آیا تنخواہ نہ ملی چلا گیا، کبھی ایک نے پڑھایا اور بھگا دیا گیا۔ ماں نے مجھے اپنے آپ سے جدا کر کے مراد آباد بھیج دیا۔ 8-10 دن 15 دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ سائیکل سے رامپور سے 30 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے۔ ان کی سائیکل میں ایک گولٹا لٹکا ہوا تھا، اس گولٹے میں دیسی گھی تھا، اور ماں نے کچھ میٹھا بنا کر کے بھیجا تھا کہ میرا جگر، میرا لخت جگر مجھ سے دور ہے، جاؤ یہ میں نے دودھ چلا کر کے گھی تیار کیا ہے۔ میں نے اس بیٹے کو دے کر کے چلا۔ تو یہ بچہ اس دن قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے میرے مولا، اگر میری ماں کی نمازیں قضا ہو گئی میری محبت میں، اگر میری ماں نے کبھی جھوٹ بول دیا میری محبت میں، اگر میری ماں نے کبھی کم تول دیا میری محبت میں نے پیشاب کیا، ماں کپڑے نہیں دھو پائی اور نماز نہیں پڑھ پائی، کبھی میری محبت میں روزہ نہیں رکھ پائی، کبھی میری محبت میں اس سے کوئی غلطی ہوئی، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں جب تو بھیج رہا ہے میں نہیں جاؤں گا جنت میں، تیرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 10 لوگوں کے اوپر سفارش کر سکتا ہے، پہلے میں اپنی ماں کی سفارش کرتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ وہ گنہگار ہوتی ہے، اگر وہ نیک ہے تو پھر کیا کہنے، اور اگر باپ ہے تو باپ کے لیے خاندان کے 10 لوگوں کی یہ حافظ قرآن سفارش کرے گا اس وقت جس وقت سفارش کسی کی چل نہیں رہی ہوگی، یا تو نبی کی سفارش ہوگی یا حافظوں کی سفارش ہوگی، حاجیوں کی ہوگی اور شہیدوں کی ہوگی، ورنہ کون بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کے ماں باپ کا مرتبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا البسا والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ وہ تاج آج ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، وہ تاج ملکہ وکٹوریہ کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا کا بادشاہ امریکہ کا وہ نہیں ہے اس کے پاس بھی، سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس بھی وہ تاج نہیں ہے، وہ کوہ نور سے بھی اعلیٰ اور افضل ترین تاج ہوگا۔ محمد عربی نے کہا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، وہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ باپ کے سر پر جو تاج باندھا جائے گا تو پورا قیامت کا میدان جگمگ جگمگ کرنے لگے گا، لوگ دیکھیں گے یہ کون آیا کہ بجھ گئی لو شم میں محفل کی، پتنگوں کی جگہ اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ابن فلاں ہے، لہذا اس کے سر پہ تاج باندھا جا رہا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر اللہ کا فضل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا بیٹا عطا کیا تو میں نے اسے انگلش اسکول سے ہٹا کر اپنی بیوی سے یہ کہا یہ کانوینٹ اسکول میں جا سکتا ہے، نیو مین اسکول میں اس کا داخلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ وہاں سے ہٹایا میں نے اور حافظ قرآن بنایا۔ مجھے جنت کا تاج قیامت میں تاج پہننا تھا، الحمدللہ وہ حافظ بنا، اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا، لہذا اس کو میں نے اسکول سے پھر ہٹایا، جہاں وہ انگریزی فر بول سکتا تھا، انگریزی لکھ سکتا تھا، انگریزی کا ماہر ہو سکتا تھا، اسے اٹھا کر کے پھر قاعدہ نورانی پر بٹھایا۔ الحمدللہ بڑا بیٹا بھی حافظ ہوا، دوسرا بیٹا بھی حافظ ہوا، میرے سر کے تاج کا انتظام ہو گیا، مگر مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے اپنے تاج کا انتظام تو کر لیا، لیکن میری وہ ان پڑھ ماں جو قرآن کو کبھی چھوتی تھی، کبھی بڑا قرآن لگایا کرتی تھی، کبھی رات کو پڑھا کرتی تھی، ہمارے تو تاج باندھا جائے گا، اس کی چیخیں نکل جائیں گی، وہ ہر سب بھائی نظروں سے دیکھے گی، کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو میرے بھی تاج بنتا۔ دوسرا بھائی بھی حفظ نہیں کر سکا، میرا تیسرا بھائی بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکا،
بھانجے کو ہم نے حافظ کیا، لیکن بھانجا تو اپنے باپ کے تاج بنوائے گا، ہماری بہن کے تاج بنوائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سالسوں کو پورا کیا، اس تمنا کو پورا کیا، میرے خوابوں کو پورا کیا۔ 4 پارے میں نے قرآن کے عمری کلا میں فرش پر بیٹھ کر کے، ایسی گھاس پر بیٹھ کر کے حفظ کیے۔ 1 پارا میں نے دوران سفر حفظ کیا، 30واں پارا باپ سے سن کر کے حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے تو یہاں رہ کر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، جلسوں کی ذمہ داری ہے، چلت پھرت ہے۔ لا تجھے میں جامعہ تہاد دلی میں داخل کیے دیتا ہوں۔ 7 سال اللہ نے مجھے وہاں داخل رکھا، 3 مہینے 28 دن میں میں نے قرآن حفظ کر کے اپنے باپ کے تاج کا بھی انتظام کیا اور ماں کے تاج کا بھی انتظام کیا۔ یہ بات میں نے 2 سال پہلے آپ کے اسٹیج پر کہی تھی، جو پورے ہندوستان میں وائرل ہوئی اور ہر شخص نے کہا کہ آپ وہاں حافظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نعمت دینی تھی، میں نے قید میں یہ نعمت حاصل کی۔ اے آزادی میں زندگی گزارنے والوں، تم آزادی میں اس نعمت کو حاصل کرو۔ جب میرا قرآن پورا ہوا تو ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھنے کو موجود نہ تھی، باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، بھائی میرے گلے میں ہار نہیں ڈال سکتا تھا۔ اے ماں تو خوش نصیب ہے، اے بہن تو خوش نصیب ہے، اے باپ تو خوش نصیب ہے، اے بھائی تو خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا بچہ، تیرا لخت جگر تیری نظروں کے سامنے ہے۔ چاہو تو گجرے ڈالو، چاہو تو پھول ڈالو، چاہو تو دودھ میں ان کو نہلا دو، چاہو تو عمدہ کپڑے پہنا دو۔ وہاں نہ تو ہماری بیوی موجود تھی، وہاں کون تھا ہمیں مبارکباد پیش کرنے والا، وہاں کون تھا ہمیں سے دلاسا دینے والا؟ کوئی نہیں تھا سوائے اس رب العالمین کے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ذات سے یقین ہے کہ کل قیامت میں ہماری بھی تاج پوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، شہداء کے ذریعے ضرور کرے۔ اے میرے بچوں اور اے نوجوانوں، اس قرآن سے محبت کرو۔ جس نے اس سے محبت کی ہے، اس نے اسے اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ بادشاہ مٹ گئے، فنا ہو گئے، مگر قرآن سے محبت کرنے والوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ بلال کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اذان پڑھی جا رہی ہے، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی جا رہی ہے۔ بلال کی آواز کو امیہ بن خلف روکنا چاہتا تھا، دبانا چاہتا تھا، گلے پہ پیر رکھ کر کے آواز کو گھٹ گھٹ دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے بلال تیری زبان پر میری محبت کی نظر پڑ گئی ہے، تیرے گلے پر میری پیار کی نظر پڑ گئی ہے، یہ تیری آواز پوری دنیا میں گونجے گی، تو مسجد نبوی کا مؤذن کہلائے گا، اور پھر پوری دنیا میں جو مسجد تعمیر ہوگی، جہاں کہیں تعمیر ہوگی، غریبوں کی ہو، امیروں کی ہو، پھوس کی ہو، چھپر کی ہو، ٹاٹ کی ہو یا سنگ مرمر کی ہو، اس مسجد میں جو مؤذن بھی اذان کہے گا اے بلال وہ تیرا شاگرد تو تیرا غلام ہی کہے گا۔ اللہ اکبر! کہاں سے کہاں پہنچایا اس قرآن نے، مگر آج ہم نہ اس قرآن کی عظمت کرتے ہیں، نہ اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھانے والوں سے ہمیں الفت اور پیار ہے۔ اگر سب سے کمتر کوئی شخص ہمیں نظر آتا ہے تو یہی نکاح میں بلا لیں گے، آ جائیے گا ذرا امام صاحب جی کا پڑھا، اور بیچارہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں ہو جائے، دیکھیں گھنٹوں بیچارہ بیٹھا ہوا، فکر لگی ہوئی ہے، مجھے وقت بلا لیتے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، نماز نکل جائے گی، مقتدی کیا کہیں گے؟ میں دیکھتا ہوں حیران و پریشان، یہ رویہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایک لمحہ ہم ضائع نہ کرتے، ایک ساتھ ہم ضائع نہیں کرتے۔ لٹایا جا رہا ہے، بھنڈیلے آئے،
ان کو نواز دیا، مسخرہ آیا اس کو نواز دیا، مال لٹا دیا، یہاں تک کہ ڈھولک باز آیا اس کو دے دیا، زنخہ ہجڑا مخنث آیا اس کو تو منہ مانگی مراد دے دی، ادھر نکاح پڑھایا قاضی صاحب نے، امام صاحب نے۔ اب امام صاحب بیچارے بڑے شرما کے کہتے ہیں کہ وہ رسید دے دوں، اور اگر کسی کو رسید پھاڑ کے دے دیں تو رک لے کے چل پڑتا۔ میں نکاح پڑھاتا تھا تو رسید پھاڑ کے نہیں دیتا کہ رسید پھاڑ کے دے تو کام ہی ختم ہو گیا۔ اگر رسید وہ کاغذ کا پرچہ نہ ہو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے حال ناقدری کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میری یہ آواز اس موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کس کس کام تک پہنچے گی، مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دو، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے روک دو۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا قرآن کے جزدان کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے نہیں چھوتے؟ کیا قرآن کے جزدان کو تم خوشبو نہیں لگاتے؟ خوشبو قرآن کے جزدان کو لگاتے ہو؟ کبھی جزدان کی تم نے توہین کی ہے؟ کبھی جزدان کی تم نے قدر ناقدری کی ہے؟ نہیں۔ موت جزدان محض قرآن سے لپٹ کر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے مقام اس نے عظمت کا حاصل کر لیا ہے۔ وہ رہ لکڑی کی یا لوہے کی جس پر تم قرآن پڑھتے ہو وہ تمہاری نظروں میں باعزت ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، عظمت والی ہے، اس کو بھی تم عظمت کی نظر سے چھوتے ہو، دونوں ہاتھوں سے ادھر ادھر اٹھا کر نہیں پھینکتے۔ محض اس پر چند گھنٹے یا چند دنوں کے لیے قرآن لکھ رکھا جاتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جس نے اپنے خون سے قرآن کی تحریر اپنے دل پر لکھی ہے، جس نے قرآن اپنے دماغ میں 6666 آیتیں لکھے ہوئے ہے، صبح شام پڑھ رہا ہے، کیا اس کے ہونٹ نہیں چومے جانے چاہیے تھے؟ کیا اس کے ہاتھوں کو نہیں چوما جانا چاہیے تھا؟ جس نے 3-3.5 سال تک قرآن کو برابر چھوا ہے، کیا ہمیں اس کی عظمت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کبھی ہم نے جھوٹے منہ اس قرآن کو جو ہمارے سینے میں ہمیں دماغ میں ہے خوشبو میں بسایا؟ کبھی عطر کی کوئی شیشی دی ہدیے کے طور پر؟ ہاتھ کھڑا کرو جس نے ہدیے میں عطر کی شیشی بھی حافظ قرآن کو اور امام صاحب کو دی۔ عطر بھی نہیں۔ کیا ہے ہمارا حال؟ اور حالانکہ جب میت رکھی ہوتی ہے، زبان رکی ہوئی ہوتی ہے، روح نکل نہیں رہی ہوتی، تو ہمیں حافظ قرآن کو یاد کرتے ہیں کہ یاسین پڑھو۔ اور جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم تو جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تو ہم یاد ہی نہیں کر سکے تو کس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ امام صاحب کو۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے بچے جنہوں نے تیار کر دیا، مگر کوئی قدر ان کی نہیں۔ رونا آتا ہے اس پر بھی رویہ ایسا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دربان ہیں، نگہبان ہیں، ان کی پوسٹ حضرت بلال کی ہے، ان کی پوسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس منبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اسی پر یہ خطبہ دے رہے ہیں جس پر ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا ہے، اس کے وارث یہی ہیں۔ اور جس محراب پر عمر ابن خطاب نے نماز پڑھائی ہے اور شہادت کا جام پیا ہے، اسی کے وارث یہ ہیں۔ اور جس پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھائی ہیں، اس کے وارث یہی ہیں۔ اور آج بھی یہی ہیں جو ہمارے جگر گوشوں کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں، کبھی دامن پھیلاتے ہیں، کبھی ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمارے پاس ان ماؤں کے بچے ہیں جن کے گھر مشکل سے چلتے ہیں، ہمارے پاس ان باپ کے بیٹے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت تک کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ اے امیروں، کچھ تمہارے پاس نہ ہو تو زکوٰۃ کے چند سکے ہی ہماری جھولی میں ڈال دو، اگر وہ بھی نہ ہو
تو صدقات ڈال دو، وہ بھی نہ ہو تو فطرہ ہی ہمیں دے دو، اگر تمہارے پاس قربانی کی کھال ہو تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، وہ ہمیں ہی دے دو۔ وہ مانگ کر، وہ ان بچوں کے لیے بھیک مانگ کر، جس طرح ایک بیوہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کی بھیک مانگ کر ان کی پیٹ کی آگ بجھاتی ہے، چند کپڑے مانگ کر ان کے بچوں کا تن پورا کرتی ہے، جس طرح دوسروں کے یہاں جھاڑو پوچھا لگا کر اپنے بچوں کی غذاؤں کا انتظام کرتی ہے، اسی طرح یہ علماء دین ان بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح بھیک مانگتے ہیں قوم کے پاس جا کر، اور یہ کہتے ہیں کہ اس مدرسے کو تھوڑا سا دے دو، اس مدرسے کو تھوڑا سا نواز دو۔ تو ہمارے وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہارا اپنا کمال نہیں ہے۔ قارون زمین پر مت بنو۔ قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ میری اپنی عقل کی کمائی ہے، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا تھا، اے قارون سن، یہ خزانہ دینے والے ہم ہیں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت کا گھر بھی اپنا مال سے بنا لے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں بھی اپنے حصے کو مت بھول، اچھی گاڑی میں چل، اچھے اونٹ پر چل، اچھے گھوڑے پر چل، اچھا مکان بنا لے، مگر آخرت کا بھی گھر بنا لے۔ بدنصیب تھا، کہنے لگا نہیں، یہ میری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ ایک دن فخر کے ساتھ نکلا، گھوڑوں پر بیٹھ کر نکلا، اونٹوں کے ساتھ نکلا، اپنے خزانوں کی چابیوں کی نمائش کرتا ہوا نکلا، اور جب اس کا جلوس نکلا ہے جیسے منتری جی اور منسٹر صاحب کا نکلتا ہے، جب منسٹر صاحب بن کر آتے تو کیا ہوتا ہے؟ جلوس ہی تو نکلتا ہے، یہاں پٹاخہ، ادھر پٹاخہ، ادھر پھلجھڑی، ادھر آتش بازی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا، شہر میں اپنے جب بھی منسٹر آتا ہے یاد ہمیں فرعون کا لشکر آتا ہے۔ تھے ہمارے یہاں بھی بہت سارے منسٹر، انجام کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ جب وہ نکل رہا تھا تو جو لوگ غریب تھے انہوں نے کہا، کیا قارون کا نصیبہ ہے، کیا اس کی قسمت ہے، کاش ہمیں بھی ایسا ہی دے دیا گیا ہوتا، فرعون قارون کی طرح ہمیں بھی ملا ہوتا۔ لیکن اہل علم نے کہا، ارے تباہی ہو تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو دنیا دیتا ہے، تمہیں علم دیا ہے، ایسی تمنا مت کرو۔ جب اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور تکبر اس کا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن حکم دیا زمین کو اپنے جبڑوں کو پھاڑ کر ماں فرعون کے محل کے نگل گیا۔ دھسا دیا گیا کہ نہیں؟ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے محل کو بھی دھسا دیا۔ تو جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا ان غریبوں کے لیے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے کچھ دے دو، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ چہرے پر بل، پیشانی ٹیڑھی، رخ بدل لیا اور کہتے جاؤ، چلے آتے ہیں ہر سال، ہر ایک نیا نئے کو لے کر چلا آتا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کھول لیتے ہو؟ کام تو ہے، ہل چلانا آتا ہے، دکان پر بیٹھ کر کے دکان بیچنا آتی ہے، ایسا نہیں ہے، لکھنا آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے۔ چند مہینے اگر بجلی کے دکان پر بیٹھ جائیں تو الیکٹرک اور بجلی کے ہنر بھی ہمیں آتا ہے۔ سلائی مشین پر بیٹھ جائیں تو ہم بھی کپڑے سی سکتے ہیں۔ اگر کسی فرم میں بیٹھ جائیں تو مینیجر بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، مگر اللہ کے رسول نے کہا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور نبی درہم و دینار نہیں بانٹا کرتے، بل انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ بحظ وافر، جس نے ان سے علم حاصل کر لیا اسے مکمل حصہ مل گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں علم دیا، ورنہ ہمیں ہل چلانا آتا تھا، ہمیں ٹریکٹر چلانا آتا تھا، ہمیں بھینس سے دودھ نکالنا آتا تھا، ہمیں لکڑی کو چھین کر تراش کر کے کچھ بھی ہم بن سکتے تھے،
مگر اے مولا تو نے ہمیں وہ نعمت دی ہے کہ ہم انسانوں کو انسان بنا دیں اور انسان کو مسلمان بنا کر کے اسے مستحق جنت بنا دیں۔ یہ ہم نے جان بوجھ کے اختیار کیا ہے راستہ کہ نبیوں والی راہ نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا اے بیٹوں اور ماؤں اور بہنوں، اس قرآن سے محبت کیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ اس قرآن نے جو ہم سے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر قرآن نے ہم سے کہا ہے اقیموا الصلاۃ تو ہماری نماز قضا نہ ہو، ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہوں۔ اگر قرآن کریم نے کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تم زکوٰۃ ادا کرو تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ 4 کام ہی تو ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس وراثت میں ہے، ایمان تو ہے نا، یہ بھی لانا پڑے گا کہیں سے، لولو مال سے لانا پڑے گا کیا؟ لکھنؤ سے بھائی یوسف کا ہے لولو مال، ان کیا سے لے کے آؤ گے ایمان خرید کر؟ کیا نہیں ہے؟ یہ ہمارے بھائی سوچ رہے کہ میرے پاس تو ہے نہیں، شاید مجھے دلی سے لانا پڑے گا، سیلمپور سے۔ کوئی کہہ دو ہے نا، ایمان تو موجود ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ اور عمل کتنا سا؟ 5 نمازیں ادا کر لو بس، سال بھر میں روزے رکھ لو، پیسہ ہو تو حج کر لو ورنہ مت کرو۔ اور اگر اتنا پیسہ ہو 52.5 تونے چاندی یا اس کے برابر قیمت یا اتنا کوئی پلاٹ اور کوئی تجارت کا سامان تو زکوٰۃ دے دو، یہی تو ہے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کے پاس اجر ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں صبح کو بھی اور شام کو بھی، دن میں بھی اور رات کو بھی، علی الاعلان بھی اور خفیہ طور پر بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کوئی چاہتا ہے کہ خوف ہو؟ آج وقت ہے اپنے اس مال سے جنت خرید لو، آج اس مال سے آخرت کا گھر بنا لو، آج تھوڑی سی رقم دو اور قرآن پہ لگا کر کے جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنا لو، ان حافظوں کو اپنا سفارشی بنا لو۔ دنیا میں اگر دنیا سے رخصت ہوں اور تمہارے تعلقات عالموں سے نہیں ہوئے تو کون قرآن پڑھے گا؟ ہائے قبرستان میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کی قبر پر دفن کرنے کے بعد کوئی نہیں جاتا۔ اب سنو، 21 جنوری جس دن میری ماں نے اس دنیا سے آخری سانس لی، ماں بھی ہو تو ایسی، اس کی آرزو اور تمنا یہ تھی جب اس کو برین ہیمریج ہوا اور دماغ کی رگ پھٹی، گاؤں والے اور بھائی اور بہن سمجھے کہ ماں کا آخری وقت ہے اور اس کی آخری ہچکی اور آخری سانس ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان ہل نہیں رہی ہے، سمجھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب 24 گھنٹے کے بعد پھر ہلایا اور آواز دی تو ماں نے ایک ہی آواز نکالی اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھا دو، اس کا آخری دیدار کرا دو، یعنی وہ میری چاہت میں جی رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا، اسپتال لے کر گئے، دواؤں نے کام کیا، جھل دی، بولنے کی قابل ہوئی، اور جب بی بی نے پوچھا کہ ماں کیا چاہت ہے تو بولی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، اپنے مولا سے ایک ہی درخواست کر رہی ہوں، میری موت نہ آئے جب تک میرا لال، میرا جگر گوشہ، میرا وہ بیٹا
जिसे मैंने आलिम दीन बनाया था वो मेरे पास मौजूद न हो। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी नमाज जनाजा मेरा ये बेटा पढ़ाए। जेल के सातों ताले खुल गए, जज का दिल नर्म हुआ। एजेंसियों ने भी हम पर रहम किया और कहा जाओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। वहां से आने के बाद 2 साल 2 महीने 21 दिन वहां जिंदा रही। मैं बेंगलोर में था, टिकट फॉर्म करा करके वापस आया, चारपाई के पास बैठ करके एक दिन कुरान पढ़ता रहा। रात को बेटियों ने कुरान पढ़ा, उसकी पोतियों ने कुरान पढ़ा, उसकी बहू ने कुरान पढ़ा, उसके बेटों ने कुरान पढ़ा। जब आखिरी वक्त हमें मालूम नहीं था जब आखिरी वक्त होगा, सुबह फजर की नमाज के बाद मैं कुरान पढ़ने के लिए माँ की चारपाई पर बैठा, सूरह यासीन पढ़ना शुरू की, सूरह सौफात पढ़ना शुरू की, वल मुहसनात पढ़ना शुरू की। मुझे क्या मालूम था कि माँ कुरान में डूब चुकी है, जन्नत की वादियों की तरफ जा रही है। अचानक जो नजर पड़ी तो होंठ टूटे हुए थे, दिल की धड़कन खत्म थी। चीखों के साथ हमने माँ को रुखसत किया, मगर माँ के 100 फरिश्तों के साथ जन्नत के लिबास में चली गई, पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जो मैसेज किया, अल्लाह अकबर, 13 मुल्कों में मेरे बहनोई मुफ्ती हैं, अमरोहा के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जामे मस्जिद में, पहले वो हापुड़ में रहा करते थे, उनके शागिर्द 13 मुल्कों में फैले हुए हैं। वहां कुरान पढ़ा गया, जहां तक मेरे ताल्लुकात वहां कुरान पढ़ा गया। मैंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल मदरसों में गुजारे हैं, कभी कारी मूसा के यहाँ, कभी मौलाना कासिम के यहाँ, कभी महफूज मौलाना मुफ्ती महफूज के यहाँ। इन तमाम के मोबाइल पर नंबर थे। अगर माँ 10 साल पहले रुखसत हो जाती, इनको कैसे खबर पता चलती? अगर इनके मोबाइलों के नंबर मेरे पास नहीं होते, मैसेज कैसे आता? मैं जेल में होता तो मेरे भाइयों के ताल्लुकात नहीं है, वो गाँव में जिंदगी गुजारने वाले हैं। ऐ माँ, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना जिंदा रखा कि मेरी कुर्बानियां और लोगों के ताल्लुकात काम आए। इधर आखिरी हिचकी ली और उधर ने मासूम बच्चों ने कुरान पढ़ा। किसी ने कुरान पढ़ के दुआ की, किसी ने यासीन पढ़कर दुआ की। लाखों दुआएं और हजारों दुआएं होती रही। और चंद दिनों पहले मेरे अभी छोटे भाई ने कल बताया कि मैंने देखा कि माँ की कब्र से सुराख से नूर की किरण बाहर को निकली। और जब मैंने माँ को देखा अपने हाथों में उठाकर कफन में, तो इतना खूबसूरत चेहरा था जैसे मैंने किसी का देखा नहीं हो। और माँ ने फौरन ये कहा कि हट, मुझे नमाज अदा करनी है। रसूलुल्लाह ने यही कहा है कि कब्र में मुर्दा जब उठेगा तो उसे यही एहसास होगा कि मेरी नमाज छूट रही है, मुझे नमाज पढ़नी। ऐसी किस्मतें अल्लाह तबारक व तआला सबकी नहीं देता। ये वाक़यात सिर्फ आपको दीन की तरफ माइल करने के लिए सुना रहा हूं, तारीफ के लिए नहीं। जब वो माँ चली तो उसके चारों तरफ चारपाई के उसके अपने पोते थे, पोते भी हाफिज, नवासे, आलिम और मुफ्ती। एक बहन के सारे बेटे आलिम, दूसरी बहन के सारे बेटे आलिम। मेरे भाई का छोटा बेटा अब हाफिज होने को और दूसरे भाई का दूसरा बेटा हिफ्ज़ कर रहा है। चारपाई की तरफ जो लोग उठा रहे थे वो कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मौलवी था, कोई मुफ्ती था। इधर हमारा कांठा था, कब्र के चारों तरफ ये लोग थे। ऐ लोगों, अनपढ़ होना कोई जुर्म नहीं है, मगर अनपढ़ होकर इस कुरान से मोहब्बत पैदा करो, अहले इल्म से मोहब्बत पैदा करो। मुझे मालूम है कि जब मेरे गांव में कोई आलिम आता था तो माँ उसकी दावत किया करती थी। बाप को तो खेत से फुर्सत नहीं थी, वो मुझसे कहती थी तू दावत करिया, जमात आई है, मैं इनको खिलाऊंगी, मैं इनको पिलाऊंगी। लिहाजा उलमा की मोहब्बत ने उसके घर को आलिमों से भर दिया। उसकी जो नवासी है वो आलिमा है। ऐ मेरे अजीजों, पोती है वो आलिमा है। चारों तरफ इल्म का दौर है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस कुरान से मोहब्बत कीजिए। इस दुनिया में भी इज्जत का ताज है। मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ तो आप मेरी दौलत की वजह से नहीं आए हो, आपने मेरी कार नहीं देखी है। मेरे पास तो अपनी कार भी नहीं है, मैं किराए की कार में चलता हूँ। आप मेरे निवास को देखने नहीं आए हो। आपने अगर मुझे दावत दी है तो सिर्फ दीन की बुनियाद पर है। अगर मैं चमक रहा हूँ, अगर मेरा नाम है, अगर कोई मेरी इज्जत करता है, अगर कोई मेरे लिए बिक जाता है तो वो सिर्फ कुरान की बरकत है। ऐ कौम, मैं
آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں اس قرآن کو مالداروں نے چھوڑ دیا ہے، امیروں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے غریبوں، تم بھی اپنے سینے سے لگا لو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پورا ذہن لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا اور ہم ان کے سامنے اپنی بات کہہ رہے ہوتے۔ آخر میں بس آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اب آپ کے جذبوں کا امتحان ہے، آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں آپ کتنے کھڑے اترتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے ضرور آپ کی جنت بنانے کے لیے، آپ کی تقدیر کو سنہرے الفاظ سے لکھنے کے لیے ہم اپیل کریں گے کہ ان حافظوں پر، اس قرآن پر، اس دین پر، اس تعلیم پر، ان بچوں کی تعلیم پر کیا دینا چاہتے ہیں اس کا اظہار فرمائیں۔ بات ختم کی میں نے۔ ہے کوئی ہمت والے جو آگے بڑھ کر لکھائیں؟